مفتی صاحب آج ہم حضرت علی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ان کی ولادت کا جو انوکھا واقعہ، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اگری کریں گے، اس واقعے کے بارے میں تمام ناظرین کو آگاہ کیجیے گا، جن کے لیے نئی انفارمیشن ہے، کیونکہ ینگسٹرز اتنا پڑھتے نہیں ہیں، ان کے لیے تو نئی ہے۔ لیکن اسامہ بھائی بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جنہوں نے بار بار بھی سنی ہے نا، پھر بار بار سننے کا دل چاہتا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت یعصوب المومنین والمسلمین، تاجدار حل عطا، شیر خدا، حیدر کرار، غیر فرار، اخی مصطفیٰ، داماد پیغمبر، زوج بطول، سبحان اللہ، حضرت ابو الائمۃ الطاہرین، مولا علی پاک مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ کون علی جن کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی؟ امام حاکم بہت بڑے محدث ہیں، اور محدثین میں جس طرح حافظ ایک رتبہ اور درجہ ہوتا ہے، اس طرح حاکم ایک رتبہ اور درجہ ہے، اور پوری تاریخ اسلامی میں صرف ایک ہی حاکم گزرے ہیں۔ وہ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک کے اندر لکھتے ہیں کہ اس بات پر تواتر اخبار ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی تھی جی۔ آپ کی 3 دن تک آنکھیں نہیں کھلیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، جو رسول اللہ کی چچی بھی ہیں، اور حضور نے ان کو اپنی ماں بھی کہا ہے، سبحان اللہ، اور ان کے وقت وصال ان کے لیے خصوصی کرم نوازی فرماتے ہوئے ان کی قبر مبارک کے اندر حضور لیٹ گئے تھے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو طالب کی یہ زوجہ ہیں، حضرات حسنین کریمین کی دادی ہیں۔ تو آپ کو کچھ خواتین نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ شاید آپ کے بچے کی آنکھیں نہیں کھل رہی، اور 3 دنوں تک گھٹی بھی ہو، انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا، تو کہا شاید یہ اندھا ہے اور شاید یہ گونگا ہے، انہوں نے اپنے تجربے کی بنا پر کہا ہوگا۔ تو آپ پریشان ہو گئیں، کیونکہ چاند سا ٹکڑا ہے اور اس کے اوپر یہ داغ لگ جائے کہ یہ اندھا بھی ہے اور گونگا بھی ہے، تو ماں ماں ہوتی ہے۔ میرے آقا سید کونین تشریف لائے تو ان سے آپ نے شکایت کی کہ اے پیارے محمد، خواتین یہ کہتی ہیں، تو میرے حضور مسکرائے، آپ نے مولا علی کو اپنی گود میں اٹھایا، جیسے ہی رخ مرتضیٰ رخ مصطفیٰ کے سامنے آیا، مولا علی نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، حضور نے اپنا لعاب دہن ان کو بطور گھٹی عطا فرمایا۔ پھر یہ علی پاک ہیں، 1 سال کی عمر میں حضور نے ان کے والد حضرت ابو طالب سے ان کو لے لیا کہ یہ مجھے دے دیں۔ اللہ، اب 1 سال کی عمر سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 1 سال کی عمر بچے کی ہو تو اس کی کیا کیا لوازمات اور ضروریات ہیں۔ اب ذرا سوچا جائے کہ علی کون ہے کہ جو 1 سال کی عمر سے آگے سبحان آپ کھا حضور کے ہاتھوں سے رہیں، پی حضور کے ہاتھوں سے رہیں، سبحان، انگلی پکڑ کے چلانا حضور نے سکھایا، پھر بولنا حضور نے سکھایا، پھر یہ ساری کی ساری تربیت اللہ کے رسول کی ہوئی، اور پھر 6 یا 7 برس کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ آپ اعلان نبوت فرمائیں۔ حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں تو سب سے پہلے جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں ان میں ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، مردوں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور بچوں میں حضرت مولا علی ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں علی بلا کر لاؤ، جتنے بھی ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، قریش مکہ ہیں، ان کو بلاؤ، ہم دعوت دیں۔ تو سب سے پہلے حضرت علی جاتے ہیں اور لوگوں کو بلا کر لاتے ہیں، اور حضور جب دعوت دیتے ہیں تو جن کے بدبختی جن کے سر لگی ہوئی تھی تو انکار کر کے ابو لہب جیسے لوگ بد دعائیں دے کر اٹھتے ہیں، تو حضرت علی تڑپ جاتے ہیں، اور پتلا جسم ہے، کامتی ٹانگیں ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں ہوں نا آپ کی اطاعت کرنے والا، اور اگر آپ کی کوئی مخالفت کرے گا میں اس کی ہڈیاں توڑ کے رکھتا ہوں۔ اور سوری میں اپنی بات کر رہی تب 6-7 سال عمر کی آپ 7 بتا سال رہے کی ہیں، عمر ہے، میں اس کی ہڈیاں توڑ کے تب رکھتا اتنی ہوں۔ بہادری 7 سال کی اب عمر میں۔ یہ سن کر جتنے بھی وہ مکے کے کفار تھے وہ انہوں نے کہکا لگایا، تمسخر اڑایا کہ یہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ ہماری ٹانگیں توڑے گا۔ میرے رب کو نا ان کا یہ تانا میرے رب قدیر نے گویا فیصلہ کر دیا قدرت نے کہ اسی علی کے ہاتھوں سے تمہاری ٹانگیں نہ توڑواؤں، تمہارے سر نہ اڑواؤں، تو تمہاری ہڈیاں نہ توڑواؤں، تو مجھے کائنات کا رب نہ کہنا۔ علی کون ہے؟ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت و جماعت کے ہاں کہ تمام اصحاب پیغمبر میں جس ہستی کی شان میں سب سے زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں
اس کا نام علی بن ابی طالب. سبحان اور یہ میری بات نہیں ہے, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی بندے کی شان میں حدیثیں آئی ہیں تو حضرت علی. اور میں تھوڑا یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت علی کی شان میں 5000 سے زیادہ حدیثیں ہیں. اللہ اللہ. یہ تو ہماری بدقسمتی سمجھ لیں, سستی اور کمزوری سمجھ لیں کہ نہ تو ہم نے ان ماخذ تک یا ان روایات تک پہنچنے کی کوشش کی, بس 3-4 روایتیں رٹی رٹائی ہیں, وہی سنائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو اس لیے سمجھ آ رہے ہیں بس اتنا سالی ہے. حالانکہ مولا کائنات مولا علی پاک وہ ہیں جن کی شان میں 300 سے زیادہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا پڑھو تو اس کا امیر اور اس کا صدر مقام حضرت علی المرتضیٰ ہے. اللہ. اب حضرت علی المرتضیٰ کو اتنے فضائل اور کمالات وہ تو اب چھوڑیں, وہ تو کسی کے بس میں نہیں کہ وہ مولا علی کی فضائل اور کمالات کا احاطہ کر سکے. جو خصائص علی ہیں, اللہ. خصائص وہ چیز ہوتی ہے جو ایک میں دوسرے میں نہیں ہے. کیا بات. امت کا سب سے بڑا عالم علی ہے, عالم الناس ان کا لقب ہے. اللہ. تمام امت میں سب سے زیادہ علم والے. اللہ. اقضائے امت علی ہیں, سب سے بڑا قاضی اور فیصلہ کرنے والا علی. اللہ. حکیم الامت علی ہیں. حضور نے فرمایا حکمت دنیا میں 10 حصے آئی, 9 حصے اکیلے علی کو عطا کی. اللہ. اللہ. اور پھر وہ ہستی کہ جسے حضور نے اپنا اخی اور اپنا بھائی فرمایا, یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. نبی کے کندھوں پہ سواری کر کے, نبی کے کندھوں پہ چڑھ کے کعبے کے بت توڑے. وہ علی ہیں کہ جن کو یہ شان حاصل ہے کہ جن کا نکاح زمینوں پہ بھی ہوا اور جن کا نکاح آسمانوں پہ بھی ہوا. اور یہ واحد مولا علی ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام عرض کی, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ پیغام دیتے کہ آسمانوں پر ہم نے علی اور زہرا کا نکاح کر دیے, اب آپ زمین پر تقریب نکاح فرما دیجیے. سبحان اللہ. اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, آپ کی مدت و شان میں آپ کی یہی شان آپ دیکھ لیجئے. آپ کے 2 شہزادے رسول اللہ کے نواسے, پھر آپ کے بھائی حضرت جعفر طیار, آپ کے بابا حضرت ابو طالب, آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد, آپ کے بھائی حضرت جعفر طیار وہ ہیں کہ جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے پر عطا کیے. اور حضور نے فرمایا کہ میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں, رہے تو جعفرن یطیر فی الجنت مع جناح, جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتا پھر رہی جعفر. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, آپ کی حکمت, آپ کی دانائی, آپ کی شجاعت تو آپ نے بات کر دی. یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ علی جیسا کون ہے. فاتح خیبر علی ہے, مشکل کشا علی ہے, حیدر کرار علی ہے, غیر فرار علی ہے. اور پھر وہ علی ہیں کہ جن کی محبت کو رسول اللہ نے انہیں ایمان قرار دیا اور جن کے بغض کو انہیں نفاق قرار دیا. جن کی محبت حلالی ہونے کی پہچان ہے اور جن کا بغض اپنے نسب کے اندر شک کی وجہ ہے. میں وہ لفظ تھوڑا وہ کر رہا ہوں, وگرنہ خیر اس میں شرم کی بات نہیں ہے جب حدیث رسول میں ایک چیز آ جائے تو. لیکن عام طور پر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی میڈیا پہ یہ کیا بول دیا, ورنہ یہ بڑی واضح بات ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں کننا نبود اولادنا بحب علی ابن ابی طالب. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور یہ بات کئی ابن تاریخ ابن اساکر کے اندر امام ابن اساکر نے, اس کے علاوہ سوائق المورکہ میں اور دیگر اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے کہ فرمایا کہ ہم کسی کے نسب کی حلت اور حرمت کو جو پہچانتے تھے نا, وہ علی کی محبت سے پہچانتے تھے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی لا, اور پھر حضرت علی نے قسم اٹھا کے خود اس حدیث کو روایت فرمایا کہ میرے حبیب نے مجھے فرمایا تھا والذی نفسی بیدی, مجھے اس ذات کی عزت کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے, میرے حبیب نے مجھے یہ فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. علی مومن کے سوا کوئی تجھ سے پیار نہیں کر سکتا اور منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.